ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا یا آپ کہہ لیں اتارا گیا، الیکا تیری طرف، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلی کا تجھ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر ہم یوقنون یہی یقین رکھتے ہیں۔ الذین جو ہے نا یہ لفظ اس کا یہ جمع کے لیے آتا ہے، جمع مذکر یعنی مردوں کی جو جمع ہے نا اس کے لیے یہ آتا ہے۔ تو الذین وہ لوگ، پیچھے متقین کی اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کر رہا ہے کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کون کون سے ہیں؟ پچھلی آیت میں ہم نے ان کے 3 اوصاف پڑھے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اور اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، یعنی وہی پیچھے متقین کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وحی کی صورت میں، چاہے وہ قرآن مجید ہے یا سنت رسول اللہ آپ کی احادیث ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید وحی ہے اس طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے۔ یہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی جلی کہتے ہیں اور اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ خفی کا معنی پوشیدہ۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، آپ کی حدیث بھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جس کا ایمان قرآن پر تو ہے لیکن حدیث کو نہیں مانتا، وہ متقین میں شامل نہیں ہے، وہ متقین میں شامل نہیں ہے۔ جو قرآن اور حدیث دونوں کو مانتا ہے وہی متقین کے صف کے اندر شامل ہے۔ تو یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے، وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا من قبلی کا تجھ سے پہلے، یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے اوپر جو اللہ رب العزت نے کتابیں، صحیفے، احکامات نازل کیے، ان کو جو شریعت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے، ایمان رکھتے ہیں، ان انبیاء کو مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل بھیجے ہیں، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ کے وہ نبی، اور انہوں نے اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو احکامات دیے انہوں نے مینوان اسی طرح اپنی امت تک وہ احکامات پہنچا دیے، اس میں نہ کوئی کمی کی نہ زیادتی کی ہے۔ لیکن اب اس شریعت کو ماننا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، اس شریعت پر اب ہم نہیں چلیں گے جو پہلے انبیاء کی تھی، تورات، زبور، انجیل، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر چلنا اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تورات کے ماننے والوں نے، انجیل کے ماننے والوں نے یا زبور یا دیگر، انہوں نے تحریفات کر دی، اس کے اندر بدل دیا ان کتابوں کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ ہاں، قرآن مجید جو ہے یہ نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور یہ آپ کی شریعت ہے جو اللہ نے دی اور قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل، تبدیلی وغیرہ نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے کہ اس کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، کس طرح؟ جب بھی کوئی
باطل نظریہ اٹھے گا، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کرے گا یا قرآن کی معنوی تحریف کرے گا، اس کی تفسیر کے اندر بدلے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو قرآن کا حقیقی مفہوم، حقیقی مطلب اور اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور انتہائی ضروری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ اس کے آخر میں کیا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحف اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے احکامات عطا کیے تھے صحف کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں ملے تھے۔ تو جب اگر ہم صرف 4 کتابیں مانیں تو اس سے باقی کتابوں کا انکار ہوتا ہے۔ تو باقی بھی اللہ نے جو انبیاء کو شریعت دی ہے، احکامات دیے ہیں، تو جتنی بھی اللہ نے، یوں اب کہیں کہ جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے، صرف 4 نہیں، جتنی بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں ہم مانتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں ان انبیاء کے اوپر، لیکن اب وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس طرح باقی انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب سے کہ تمہاری نبوت و رسالت چل رہی ہو، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، یہ نہیں کہ تمہاری تکذیب کرے، نہیں، تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، پھر تم نے اپنی شریعت نہیں چلانی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرو گے۔ تو باقی انبیاء کی شریعت ختم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی اسلام نے فرمایا میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب ہم نے قرآن کو ماننا ہے، نبی اسلام کی شریعت کے اوپر چلنا ہے، باقیوں کے ہم مکلف نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی اور ان لوگوں کے لیے ہدایت تھی جن کے لیے وہ نازل کی گئی۔ اب اس کے بعد وبالآخرۃ، یہاں پہ اس آیت میں تیسرا وصف جو بیان ہوا ہے اس آیت میں، ویسے تو یہ چھٹا بنتا ہے اس آیت میں کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یہی یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت جو ہے یہ اب ایک ہوتا ہے لفظ اول، ایک ہوتا ہے آخر، اول پہلا، آخر آخری، تو آخر سے آخر کے آخر میں تا لگا دینے سے آخرت بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، دائمی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہی ایک نظریہ اور عقیدہ ہے جو انسان کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کے اوپر ابھارتا ہے کہ ہم سب نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، کنسپٹ ہے، یہ انسان کو برے اعمال سے بچانے پر اور نیکی کرنے پر ابھارتا ہے، اسی لیے اسے ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کے پہلے بات ہو چکی ہے کہ نبی اسلام کے پاس جب جبریل امین آئے اور پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو نبی اسلام نے 6 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھنا، آخرت کے اوپر ایمان رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ آخرت پر ہم، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے ہیں بالآخرۃ یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن درمیان میں جو ہم ضمیر لائی گئی ہے نا، اس سے تقید اور حصر کا معنی پیدا ہو، یعنی کہ صحیح ایمان جو آخرت کے اوپر یقین ہے وہ انہی لوگوں کا ہے، باقی لوگوں کا نہیں ہے۔ مثلا یہودی جو ہیں ان کا کیا گمان ہے، وہ کہتے ہیں جی جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی جائے گا نہیں، اور بالفرض ہم جنت میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ تک رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کا بھی صحیح عقیدہ نہیں ہے آخرت کے بارے میں۔ ہندو تناسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیک روحیں مرنے کے بعد اچھے جانوروں میں بدل جاتی ہیں اور بری روحیں برے جانوروں میں بدل جاتی ہیں، مثلا کتا وغیرہ اس طرح کے جانوروں میں بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت پر جو صحیح ایمان اور یقین ہے وہ انہی متقین لوگوں کا ہے جو میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لائے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ان کا صحیح ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ عمل کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب
آسان فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ ہمارا شمار ان کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں یہاں دنیا میں اکٹھا کیا، اللہ ہمیں آخرت میں اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔